السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوقات کے ساتھ مؤمنوں پر فرض و واجب قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھا کرو جیسے تم سب نے مجھے نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے قبل نماز کے حوالے سے اور خصوصی طور پر نماز کی صفت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اور اصول اور اس کا صحیح طریقہ و صفت ہمارے سامنے آئی۔ بتایا گیا کہ نیت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہے، تکبیر تحریمہ ہو، تکبیرۃ الانتقال ہو، یہ کیا ہوتا ہے، رفع الیدین کرنا کیا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اگر رفع الیدین کریں گے تو اس کے بعد ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے، دعائے استفتاح کسے کہتے ہیں، قرآن کی قراءت نماز میں کیسی ہوگی، سورہ فاتحہ کیا ضروری اور واجب ہے یا نہیں، ضم سورے کس کے لیے ضروری ہیں، امام کیا پڑھیں گے، مقتدی کیا پڑھیں گے۔ الحمدللہ ان بنیادی چیزوں کی طرف مختصراً اشارہ کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اسی نماز کے صفت کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے بقیہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا کہ رکوع اس کا حکم کیا ہے، نماز میں رکوع کا حکم کیا ہے۔ دوسرا، جب انسان رکوع کرے گا تو اس کی صفت و طریقہ کیا ہے، رکوع میں انسان کیا پڑھے گا، اس کے علاوہ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کے بعد انسان کو کیا کہنا چاہیے، اور اٹھنے کے بعد کیا انسان اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے گا یا اپنے ہاتھے کو استرسال نیچے چھوڑ دے گا، سجدہ کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، اور سجدے میں انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر وقت میسر ہوا تو ان تمام اہم نقطوں کی طرف انشاءاللہ تعالی اشارہ کیا جائے گا۔ چلیے اگر سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں رکوع کے حوالے سے کہ رکوع کرنے کا حکم کیا ہے۔ محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی اور آپ نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، اسی کے ساتھ نماز کے کچھ واجبات ہیں، اور اسی کے ساتھ نماز کے کچھ مستحبات ہیں، مباحات ہیں۔ تو بات اگر رکوع کی جائے تو اس وقت یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا ادا کرنا فرض و واجب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور خیر کے نیک کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تفلحون اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرتے، ہو سکتا ہے کہ یہ کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نماز کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی پر سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ لوٹا، اس نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آیا، سلام کیا، تو پھر آپ نے ہی جواب دہرایا، کہا وعلیک السلام فرجع فصلی فانک لم تصلی، دوسری مرتبہ ہوا تو اس آدمی نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے سکھا دی کہ نماز ہوتی کیسی ہے۔ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو جو نماز کا طریقہ سکھایا تھا، آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما۔
اس کے بعد میں بقیہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو بہترین طریقے سے تم وضو کر لینا، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہنا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میسر کیا ہے جو یاد ہے اس میں سے پڑھنا، پھر اصل مسئلہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر اس کے بعد تم رکوع کرنا یہاں تک کہ رکوع کے اندر اطمینان آ جائے، پھر کھڑے ہو جانا یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے۔ تو لہذا تو اس کا مطلب حدیث میں واضح ہے کہ رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی آدمی رکوع کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز مکمل طور پر باطل ہو جاتی ہے، اسے اثر نو مکمل نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب رکوع میں انسان جھکتا ہے تو اس کی حد کیا ہے، کتنا جھکے گا؟ واجب یہ ہے کہ انسان کو جھکنا ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا سر جھکا دیا یا ہلکا سا اپنے جسم کو جھکا دیا، نہیں، مکمل جھکانا ہے، بحیث یعنی بتایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، خاص کر جب وہ آدمی متوسط ہو، یعنی زیادہ نہ لمبا ہو نہ زیادہ پست قد ہو، متوسط قد کا آدمی ہے تو اسے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہوگا اور اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے ہاتھ پست قد ہیں تو یہاں حکم بدل جائے گا، کسی کے ہاتھ لمبے ہیں تو بڑے آسانی سے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے گا لیکن اس کا مکمل کمر سیدھی نہیں ہوگی، تو لہذا ہم کو اسے کہیں گے کمر سیدھا کرو۔ اگر کسی کے ہاتھ بہت پست قد ہے ہم کہیں گے کہ تم کو کیا کرنا ہے، اپنی کمر کو سیدھی کرنا ہے، ہاتھ گھٹنے تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ حضرت بات اگر رکوع کے حوالے سے کی جائے، زید بن وہب رحمہ اللہ کا بیان آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا، کہتے ہیں کہ رأى حذیفہ رجلا لا یتم الرکوع والسجود، حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کر رہا تھا، تو کہا ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ کیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی حالت میں مر جاؤ گے کہ تم نے نماز تو پڑھی ہے، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا، تو سمجھ لینا تم ایسی موت پر مرو گے جو فطرت اسلام میں نہیں ہے، اور ایسی فطرت جس فطرت پر اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ محترم حاضرین، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد ترمذی کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز ناکافی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا نہ کر دے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، یعنی جب اٹھ کر بیٹھ جائے تو بالکل اس کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، اور رکوع کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں، اور یہی اس کی بنیادی طور پر حد اس کی موجود ہے۔ چلیے اگر اس کی صفت کو بیان کیا جائے کہ حقیقت میں رکوع کا طریقہ کیا ہے، صفت کیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان رکوع میں اپنے گھٹنوں پر زور ڈالے گا، اپنے گھٹنوں پر کیا کرے گا، وہ اس کو پکڑے گا اور اپنے جھکنے کے بعد جو باڈی کا ویٹ ہوگا وہ اپنے گھٹنوں پر ڈالے گا، اس طرح کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جو انگلیاں ہیں اسے بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انگلیوں کو کھولنا ہے، گھٹنے کو آپ نے پکڑا ہے تو انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بازو ہیں، جس بازو کو کہا اس بازو بھی کھلے ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا پکڑا ہے مگر یہ جو بازو ہیں بالکل چپکا ہے، اس کو بازو کو بھی ہٹانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا ہوگا اور اپنے سر کو بالکل نہیں جھکانا، آپ کا سر بھی بالکل سیدھا ہو، اور اس قدر سیدھا ہو کہ نہ اوپر اٹھاؤ نہ نیچے جھکا ہو، اور آپ کی نگاہ کا ہو سجدے کی جگہ پر ہو، تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ انسان کیا کرے گا، جب جھکے گا تو اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر پکڑ لے گا اور اس کا جو ویٹ ہے اس کے گھٹنوں پر پڑنا چاہیے، دوسرا اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے، گھٹنے کو پکڑنا ہے، اور یہ جو بازو ہیں اس کو تنگ نہیں رکھنا ہے، اپنے بازو کو بھی کھلا رکھنا ہے، اپنی پیٹھ سیدھی ہو اور سر بھی بالکل سیدھا ہو، نہ سر زیادہ جھکا ہو نہ بالکل کیا ہے اوپر اٹھاؤ، بالکل سر بھی اسی کی طرح ہونا چاہیے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم يرفع راسه ولم يصوب ولكن بين ذلك،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کرتے تو آپ اپنے سر کو نہ زیادہ اٹھاتے نہ بالکل جھکاتے، بلکہ آپ درمیان میں ہوتے، آپ کا سر بالکل آپ کی پیٹھ کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کا خیال مکمل طور پر کرے۔ چلیے، رکوع کی حد آپ کو پتا چل گئی، رکوع کا طریقہ آپ کو پتا چل گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ رکوع میں انسان کیا پڑھے گا، رکوع کے میں انسان کیا پڑھے گا۔ اب یہاں پر دو طرح کی علماء کی رائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر تسبیح کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و بیان کرنا انسان کو چاہیے۔ اس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی نے کہا اجعلوها فی رکوعکم فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی فقال اجعلوها فی سجودکم۔ جب فسبح بسم ربک العظیم اتری تو آپ نے کہا کہ تم اپنے رکوع میں اس کو پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی جب اتری تو آپ نے کہا اس کو اپنے سجدے میں تم پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اس کو پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں انسان پڑھے گا اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب و سنت ہے۔ حقیقی طور پر کہا جائے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ سنت اور مستحب ہے۔ محترم حاضرین، رہا مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ کیا صرف ایک ہی دعا ہے جو رکوع میں پڑھی جائے گی؟ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ دعائیں میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ ثابت ہے۔ دوسری چیز سبوح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان یقول فی رکوعہ وسجودہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے رکوع میں بھی اپنے سجدے میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تیسری چیز یہ تو دوسرا صیغہ ہوا، تیسرا صیغہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ اور یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ صحیح روایتوں میں جس کا خیال علماء نے کیا ہے وہ روایت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی رکوع میں اپنے سجدے میں زیادہ طور پر اس دعا کو پڑھا کرتی ہیں۔ کیا ہے دعا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے، یہ چیز آپ سے ثابت ہے۔ تو تین دعائیں ثابت ہوئی۔ چوتھی دعا جو رکوع میں پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں پڑھا تھا اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ دعا جو چوتھی دعا رکوع میں پڑھنی ہے یہ بھی ثابت ہے۔ ایک اور پانچویں دعا یہ بھی رکوع میں پڑھنا ثابت ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی ہے، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ رکوع کیا، اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا گویا کہ ایک مکمل سورہ بقرہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اللہ کے نبی نے اتنا لمبا رکوع کیا تھا۔ اور رکوع میں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی۔ دوبارہ میں دعا پڑھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں کیا پڑھا؟ سبحان اللہ ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی۔ تو یہ 5 قسم کی دعائیں رکوع میں پڑھنا ثابت ہے۔ زیادہ تر لوگ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی دونوں حالت میں اسی دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے اور اکثر علماء نے کیا اسی کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ اب بقیہ روایتیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ تر اہتمام اور عمل اس پر ہونا چاہیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ محترم حاضرین اور حاضرات، چلیے الحمدللہ یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ رکوع کی حد کیا ہے، رکوع کی صفت کیا ہے، رکوع میں انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔
اب ہم ذکر کرتے ہیں رکوع کے بعد اٹھنے سے، ٹھیک ہے؟ اب رکوع کے بعد اٹھنا ہے، رکوع کے بعد انسان کو اٹھنا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رکوع سے اٹھنے کا حکم، لہذا رکوع سے انسان اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا اور فوراً سجدے میں چلا گیا، بالکل سیدھا ہو کر نہیں کھڑا پایا، جیسے بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا پوری پیٹھ سیدھی نہیں ہو پاتی ہے، ان کا جسم سیدھا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں رکوع سے اٹھتے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سٹریٹ کھڑے ہونا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو آدمی اس رکن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے، للمسیء صلاته، جو اپنی نماز کو صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا تھا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ تم رکوع کرنا یہاں تک کہ رکوع میں بالکل اطمینان تم کو حاصل ہو جائے، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم رکوع سے کھڑے ہونا تو ایسے معتدل اور سیدھے کھڑے ہونا یہاں تک کہ تمہاری پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر تم سجدہ کرنا بالکل اطمینان سے، آرام سے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھنا اور ایسا بیٹھنا کہ بیٹھنے میں تم کو اطمینان لگ جائے۔ محترم حاضرین، تو لہذا یہ پتا چلا کہ نماز کے اندر رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا خیال نہیں کرتا ہے، جلد بازی میں، یا بعض حضرات، بعض فقہی مذاہب کے ماننے والے کیا ہے، اس کو کیا ہے، واجب عمل نہیں سمجھتے ہیں، یقیناً یہ چیز کیا ہے، انسان کے ثواب کو اور بسا اوقات مکمل نماز کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ چلیے، اب رکوع سے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، اٹھنے کا طریقہ آپ کو پتا چل گیا، اب انسان کیا کہے گا؟ اٹھنے کے بعد انسان کیا کہے گا؟ رہی بات ایک ہے تسمیع، ایک ہے تحمید، ٹھیک ہے؟ علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کا کہنا، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان اٹھے گا تو یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ کہے گا۔ اب کیا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا، یہ دونوں چیزیں دو الگ الگ ہیں یا ان دونوں کا حکم ایک ہے؟ اکثر علماء، خاص کر ابن باز، علامہ البانی اور ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعا کا کہنا ہے کہ دونوں کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور یہ دونوں کا کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، دونوں کا کہنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو بخاری مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جیسے ہی تمہارا امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ تو لہذا یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی کہ انسان کو کیا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون کون کہے گا؟ یہ کون کون کہے گا؟ مصلی، امام پڑھ رہا ہے تو امام کیا کہے گا، مقتدی کیا کہے گا؟ جب ایک مصلی منفرد ہو، یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اکیلے نماز کی حالت میں آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ربنا ولک الحمد دونوں بھی کہنا ہے، اور یہ دونوں کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ دونوں کہنا واجب ہے۔ چلیے، اب اس کے بعد اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام کے ساتھ بھی آپ تسمیع اور تحمید کو جمع کریں گے، جیسے امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، جیسے امام ربنا لک الحمد کہے گا، اللہم ربنا ولک الحمد آپ بھی کہیں گے۔ تو چاہے منفرد ہو، چاہے آپ امام کے ساتھ ہوں، آپ کو یہ دونوں چیزیں کہنی ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ربنا اللہم ربنا ولک الحمد یہ دونوں بھی کہنا ہے۔ روایتیں اس کے حوالے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے، کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ ایک مقتدی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، کیا وہ صرف ربنا ولک الحمد نہیں کہہ سکتا؟ اگر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو یہ ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن بات اگر مامون کی جائے، صرف مقتدی کی جائے، تو مقتدی کے لیے صحیح روایت، یعنی یہ پہلی رائے تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی کے لیے صرف ربنا ولک الحمد کافی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے، یہ اس کے لیے کافی ہے،
لہذا ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر دونوں موجود ہے روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا انما جعل الامام لیتم به، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کیا جائے، فاذا کبر فکبروا، جیسے امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی نے سمع اللہ لمن حمیدہ امام کے لیے اور مقتدیوں کے لیے ربنا ولک الحمد بتا دیا ہے۔ تو لہذا یہ بات پتا چلی کہ مقتدی جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ سکتا ہے اور صرف ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں معاملات حدیث سے ثابت ہیں۔ چلیے اب جو سمع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، اس کے صیغے کتنے ہیں؟ الگ الگ صیغے ہیں، خاص کر ربنا ولک الحمد کے۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر بتایا گیا کہ ربنا ولک الحمد، ایک روایت میں کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ دوسرا صیغہ ربنا لک الحمد، واو نہیں ہے، پہلی روایت میں ربنا ولک الحمد، دوسری روایت میں ربنا لک الحمد، یہ ساری یہ الفاظ کے حدیث سے ثابت ہیں۔ تیسرا اللہم ربنا لک الحمد، یہ تیسری چیز ہے، اللہم ربنا لک الحمد۔ چوتھی چیز اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چوتھا صیغہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ چار صیغے ثابت ہے۔ کیا انسان صرف اتنا کہے گا یا اس سے بڑھ کر آگے بھی کہہ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آگے کا پڑھنا ربنا ولک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ ثابت ہے، انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رأسه من الرکعہ قال سمع اللہ لمن حمدہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی آپ نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا تو آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ختم کیا تو آپ نے کہا من المتکلم، کہ نماز میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کہنے والا کون تھا؟ تو قال انا، تو حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں تھا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب، میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا کہ جب یہ تم نے جملہ کہا تو وہ آپس میں جلد بازی کر رہے تھے کہ کون اس جملے کو سب سے پہلے لے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جملہ اتنا پیارا تھا، یہ دعا اتنی اچھی تھی کہ فرشتے آگے بڑھ کر اس کو لکھنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو لہذا یہ بات سنت سے ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنت ہے کہ انسان کہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ پڑھنا ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ مکمل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی لمبی مکمل دعا، تو 3 طرح کے صیغے آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد، اس میں 4 صیغے ہیں، اور ربنا ولک الحمد کے بعد جو زائد پڑھنا ہے اس کے بھی 3 صیغے ہیں، لہذا 7 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوبارہ ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، ربنا ولک الحمد پہلا صیغہ، ربنا لک الحمد بغیر واو کی، تیسرا اللہم ربنا لک الحمد یہاں بغیر واو کے، چوتھا اللہم ربنا ولک الحمد، تو 4 روایتیں اس کے اندر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ربنا لک الحمد سے بڑھ کر جو انسان کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پہلا صیغہ ہے۔ دوسرا اللہم رب لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ
دوسرا صیغہ ہوا. تیسرا صیغہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو یہ مکمل پڑھنا بھی ثابت ہے. تو یہ تین طرح کے صیغے آپ کے سامنے بیان کیے گئے. چلیے اس کے بعد جیسے انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کہاں رکھے گا. اب یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے. خود ہمارے ملک عزیز میں ہندوستان کے اندر کیا ہے، اس پر شدید اختلافات لوگوں کے درمیان دیکھے گئے. تو گویا اگر واضح طور پر کہا جائے تو لوگوں کے دو طبقے اس میں بن گئے. دو طبقے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو یعنی انسان اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھے گا کیونکہ یہ قیام ہے، یہ قوما کا حکم ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ قیام نہیں ہے. اگر یہ قیام ہے تو قیام میں قرات بھی پڑھنا ہے، تو کیا ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد قرات پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال اگر مختصر انداز سے زیادہ اس مسئلے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو کتابوں کے اندر وارد ہے اس کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد آخری راجع بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، رکوع سے اٹھنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے گا. ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے گا اور قیام کی طرح کھڑا ہو جائے گا. جیسے حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، کہ نماز میں ہم لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے اندر رکھیں. تو کہا دلیل لیتے ہیں کہ جب نماز کے اندر رکھنا ہے تو کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد کا حصہ نماز میں موجود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور زیادہ راجح مسلک یہی ہے، راجح مسلک یہی ہے کہ انسان جیسے رکوع سے اٹھے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، اپنے سینے پر ہاتھ کو نہیں باندھے گا. اگر اس کو وہ قیام کا حکم دیتا ہے تو بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب کیا ہے پہلی رائے والے نہیں دیتے ہیں. تو اس میں راج مسئلہ کیا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو رفع الیدین کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دوبارہ نیچے چھوڑ دینا ہے. یہ یہاں تک بات رکوع کی اور سجدے کی میں نے رکوع کی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد انسان کو کیا کہنا چاہیے، کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کی گئی. چلیے اب اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں سجدے کے حوالے سے. سجدہ، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ سجدے کا حکم کیا ہے، کتنے سجدے ہر رکعت میں ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے میں کن کن اعضاء کو انسان کو جسم سے زمین سے ٹچ کرنا ہوتا ہے، اور سجدے کے اندر انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح کی دعائیں ثابت ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کریں گے. بات اگر سب سے پہلے میں کروں سجدے کا حکم کیا ہے، نماز میں سجدہ کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز کے ارکان میں سے رکن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے. قرآن کی آیت سیم ہے جو میں نے اس سے پہلے سورہ حج کے 77 نمبر آیت پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور وہ آدمی جو مسجد میں آیا تھا جس کو حدیث مسیء الصلاۃ کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سجدے کا طریقہ بتایا تھا اور آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. چلیے اتنی بات واضح ہو گئی. ذکر کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہماری بڑی معروف ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں صرف 2 ہی سجدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس پر واضح موجود ہے. اب بات کرتے ہیں کہ سجدے کے اندر کتنے اعضاء کا خیال کر کے انسان کو سجدہ کرنا چاہیے. کتنے اعضاء کا؟ تو علماء نے کہا کہ انسان اپنے جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر ٹکا کر سجدہ کرتا ہے. 7 اعضاء. 7 اعضاء میں کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی پیشانی ہے اور دوسرا ناک ہے. ٹھیک ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں قدم ہیں. پہلی چیز پیشانی اور ناک ایک ہوا، دونوں ہاتھ 3 ہوئے، دونوں گھٹنے 5 ہوئے اور دونوں قدم 7 ہوئے. اس طرح ان 7 جسم کے حصوں پر انسان کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. اور سجدے کا یہی طریقہ دوبارہ دوہرا دوں، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امرت ان اسجد علی 7 اعظم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں.
ایک ہے پیشانی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، گھٹنے کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ نے قدموں کی طرف اشارہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ 7 یہ جو جسم کے اعضاء ہیں جن پر انسان کو سجدہ کرنا چاہیے، ان کو زمین سے ٹیکنا پڑے گا. بعد حضرات کیا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنی ناک کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پیشانی پر ٹیکا ہے لیکن ناک کو کیا ہے، اٹھا لیتے ہیں. بعض حضرات کیا ہے، اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیتے ہیں. یقیناً اگر کوئی آدمی سجدے کی حالت میں اس طرح کا کھلواڑ کرتا ہے تو سجدہ ان 7 اعضاء پر کرنا یہ واجبات میں سے ہے. سجدہ کرنا یہ رکن ہے، مگر ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے. اگر وہ یہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس آدمی کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، تاکہ اس سے یہ جو واجب چھوٹ گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کی اس نماز کی کمی کو مکمل کرے. چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی. اب سجدے میں سجدے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ سجدے کا سنت کا طریقہ کیا ہے. اب انسان رکوع میں کھڑا ہے، اب اس کو سجدے کے لیے اترنا ہے، زمین پر اترنا ہے. تو کیسے زمین پر اترے گا؟ ٹھیک ہے، اترے گا کیسے؟ سب سے پہلی بات، علماء کرام میں اس میں اختلاف کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو رکھے گا یا پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے گا، یا جب انسان جو جھکتا ہے تو پہلے گھٹنا رکھے گا پہلے ہاتھوں کو رکھے گا. اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. اگر خاص کریں امام ابن قیم رحم اللہ کی، ابن باز رحم اللہ کی، ابن عثیمین رحم اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ انسان اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھے ہاتھ کو رکھنے سے پہلے. کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھے. لیکن علامہ البانی رحم اللہ کیا کہتے ہیں کہ سنت یہ کہ پہلے انسان کو ہاتھ رکھنا چاہیے پھر اپنے گھٹنوں کو رکھنا چاہیے. اور اس پر انہوں نے آثار بھی ذکر کر دیے، آثار پر ذکر کر دیے. جیسے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھا پھر گھٹنوں کو رکھا تھا، کیونکہ یہ طریقہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے. اور انسان کیا ہے، اپنے گھٹنوں پر بیٹھے پھر اپنے ہاتھوں کو ٹیکے، اس میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح صفت پیدا ہوتی ہے. اور راجح مسلک بھی یہی ہے. راجہ مسئلہ کیا ہے کہ انسان پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکے گا پھر اپنے گھٹنوں کو ٹیکے گا. ورنہ حدیث کی روح سے دیکھا جائے، ابن باز ابن عثیمین رحم اللہ کی رائے سے دیکھا جائے تو انسان اپنے گھٹنوں کو بھی پہلے رکھ سکتا ہے، اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھ سکتا ہے. لہذا یہ اختلافی مسئلہ ہے، جہاں انسان کو دلیل صحیح نظر آئے اس پر عمل کرے. لیکن راجح اگر مسلک کی پوچھی جائے تو انسان کو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد اپنے کیا ہے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکنا چاہیے. اترنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اگر کسی آدمی کو، ٹھیک ہے، اگر اترنے میں، جیسے انسان زمین پر نیچے اتر رہا ہے، اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو کسی چیز کا سہارا لے کر اتر سکتا ہے. اس پر علماء نے اجازت دی ہے. مثال کے طور پر بوڑھا آدمی ہے، فوراً نیچے جھک نہیں سکتا، گرنے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں وہ کیا کرے گا، وہ کسی چیز کا سہارا لے کر سجدے کی حالت میں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں آنے سے پہلے بعض لوگ اپنے گھٹنوں کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتے ہیں. خاص کر وہ حضرات جو جسم سے ذرا لحیم و شحیم ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، کیونکہ اگر وہ پہلے جھکیں گے تو قریب ہے کہ وہ زمین پر گر جائے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اپنے گھٹنوں کو رکھے یا سہارا لے کر چڑھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی. اب ہم ذکر کریں گے کہ انسان کیا کرے گا سجدے کی حالت میں. جب انسان سجدے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے 7 اعضاء، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، ان سب کو زمین پر رکھ دیا. اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے یہ جو بازو ہیں، یہ اپنے بازو ہیں، ان کو چپکائے گا سجدے کی حالت میں یا کھلا رکھے گا. تو سنت یہ ہے کہ انسان نہ اپنی ران کو چپکائے گا نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو میں چپکائے گا، بلکہ بازوؤں کو بھی کھولے گا اور اپنے پیروں کو بھی کھولے گا. اس طرح وہ آدمی سجدہ کرے گا. اور اس میں پیٹ کو بالکل نیچے نہیں چھوڑنا ہے، پیٹ کو اوپر رکھنا. ٹھیک ہے، آپ اگر سجدے میں ہیں تو سجدے میں آپ کو کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا ہے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیکنا ہے. اس کے علاوہ جو ہاتھ ہیں ان کے درمیان آپ کو گیپ رکھنا ہے، رانوں کے درمیان آپ کو گیپ رکھنا ہے. اور اہم چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ان ہتھیلی کو یہاں سے یہاں مکمل زمین پر نہیں رکھنا ہے. بعض حضرات کو دیکھا گیا وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے صرف ہتھیلیوں پر نہیں، مکمل یہاں سے لے کر یہاں تک زمین پر چپکا دیتے، اور اکثر خواتین کو ایسا کرتے دیکھا گیا. یہ سنت کے مخالف طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. چلیے، اگر آگے بات کروں کہ سجدہ انسان کو کہاں کرنا چاہیے، سجدے کے اندر ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے، تو سنت یہ ہے کہ ہاتھ انسان کہاں رکھے گا سجدے کی حالت میں، اپنے کان کی لو کے برابر رکھے گا. یہ جو کان کی لو ہے یہ جہاں تک آ رہی ہے وہیں اپنی حالت میں سجدے کو رکھے گا، یا اپنے کندھے کے برابر.
جہاں آپ کا کندھا آ رہا ہے وہاں کے برابر اپنے ہاتھ کو رکھیے، یہ کان کی لو کی طرف جہاں تک ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں اسی طرح ہاتھ کو کیا کریں گے، آپ سجدے کی حالت میں رکھیں گے۔ اور یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام کی تمام حدیثوں سے ثابت ہے۔ میں حدیثوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حدیثوں کے ذکر کرنے میں وقت زیادہ وارد ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، لہذا تو انسان کیا کرے گا سجدے کی حالت میں، یا تو اپنے کندھے کے برابر ہاتھ کو رکھے گا یا اپنے کان کی بالی، یہ جو کان کی لو ہے اس کے برابر اپنے ہاتھ کو رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات، یہ جو آپ کے بازو ہیں اس کو آپ کو اٹھانا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ سجدے کے اندر خاص کر جس طرح کتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنی پیروں کو بالکل زمین سے چپکا دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ آپ نے کہا اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ کانبساط الکلب، آپ نے کہا کہ سجدے کے اندر تم معتدل ہویا کرو، اپنے بازوں کو زمین پر، خاص کر یہ جو آپ کے ذراع ہیں اس کو زمین پر مت بچھاؤ جس طرح کہ کتا اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت برا بن عازب کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ جب تم سجدہ کرنا تو اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا اور اپنے ان کوہنیوں کو اٹھا لینا۔ حدیث کے الفاظ صاف ہیں، کیا کہا گیا، اپنی کوہنیوں کو اٹھا لینا، تو لہذا سجدے میں جانے کے بعد انسان اپنی کوہنیوں کو اٹھائے گا، زمین پر اپنی کوہنیوں کو نہیں چپکائے گا، یہ صفت کتے کی ہے اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اب اس کے اندر، سجدے کے اندر جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، جو پیر کی انگلیاں ہیں پیر کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات بالکل اپنے قدموں کو سیدھا رکھتے ہیں، بعض حضرات بالکل اس طرح موڑ دیتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں کو اس طرح سامنے رکھیں گے، آپ کا پیر ہے تو انگلیاں بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے طریقوں سے ثابت ہے، لہذا نہ پیر کو آپ بالکل الٹا موڑیے نہ پیر پر بالکل کھڑے رہیے، بلکہ آپ اپنی انگلیوں کو سامنے سجدے کی طرف یعنی قبلے کی طرف کر دیجئے، اور کرنے کے بعد کیا ہے اس پر آپ سجدہ کیجئے، یہی صحیح ہے۔ چلیے اتنی باتیں ہو گئی، اب ذکر کرتے ہیں کہ سجدے میں ہم کو پڑھنا کیا ہے۔ سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجدے کے اندر بھی بہت ساری دعائیں پڑھنا ثابت ہے، وہی دعائیں جو تقریباً رکوع کے اندر پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی دعا سبحان ربی الاعلی پڑھنا، حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تیسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ چوتھی دعا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو لہذا ان چار دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا جو انسان کو یاد ہو، میسر ہو، وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا، مستحب ہے کہ انسان دعا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لہذا تم کیا کرو سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، کچھ دعاؤں کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، بڑی مشہور دعا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میرے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو، پہلے گناہوں کو، بعد والے گناہوں کو، ظاہر یعنی جو لوگوں کے سامنے کیے گئے ان گناہوں کو، اور ان گناہوں کو جو چھپ کر ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ بہترین دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا، یہ پڑھنا ثابت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرے دل کے اندر نور کو ڈال دے، میرے کان میں نور ڈال دے، میرے کان میں نور کو پیدا کر دے، آنکھ میں، دائیں جانب بائیں جانب، سامنے پیچھے اوپر نیچے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نور بنا دے۔ یعنی یہ دعا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا اللہم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یہ بھی دعا پڑھنا کیا ہے ثابت ہے۔ تو چار دعائیں میں نے آپ کو بتائی جو سجدے کے اندر انسان پڑھ سکتا ہے، اور یہ چاروں کی چاروں دعائیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ثابت ہیں۔ اب اس کے بعد
بات کریں سجدے سے اٹھنے کی، جلد سے استراحت کی، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا ہم ذکر کریں گے کہ انسان کس طرح جلسے استراحت میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے، باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح نماز کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اور ہم سب کو کیا ہے دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھیں۔ شیخ شبانہ۔ جی شیخ، آپ نے جن جن دعاؤں کا ذکر کیا نا، رکوع سجدہ وغیرہ کا، ان دعاؤں کو تھوڑا گروپ میں ڈال دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ کل میں نے پوچھا تھا کہ وہ رقیہ میں جو آخری کا جو ہے وہ اس میں حرکات پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ میں بھیج نے دیا گیا؟ ایڈمن صاحب کو بھیجا لیکن ریپلائی نہیں ملا۔ نہیں نہیں، دعا بھیج دی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائیں گی، ورنہ وہ اعراب انشاءاللہ لگا کر دعائیں بھیج دی گئی تھی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یا اللہ مرحبا۔ شہنواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ جب اللہ۔ ٹرین جب ٹرین میں جاتے وقت سامنے لوگ بیٹھ کے رہتے نا، نماز کا وقت ہو گیا تو جو جیسا بیٹھے ویسا نماز ادا کر سکتے کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، جب باہر کہیں پہ رہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ گانے سنائی دیتے ہیں تو نماز پڑھ سکتے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات، جہاں تک ٹرین کی بات کریں تو ٹرین میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو سترے کا خیال کریں گے، ٹھیک ہے، بغیر سترے کے تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ اب سامنے والا اگر کوئی مسلمان ہے پیٹھ دکھا کر بیٹھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر سامنے ہی آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہے تو کیسے آپ نماز پڑھیں گے؟ نماز میں خلل اندازی کا ذریعہ ہوگا۔ کوشش کریں ٹرین میں بیٹھے تو اوپر جو اوپر کی سیٹ ہوتی ہے یا کسی آدمی کو سہارا بنا کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں انسان کو باہر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، خاص کر بڑی تیز ہیں، جیسے آپ نے کہا گانے وغیرہ کی، تو یہ نماز میں خلل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسی جگہوں پر انسان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے، اور جہاں اتنا شور شرابہ ہو وہاں انسان کے دل میں خشوع خضوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو ایسی جگہ انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابو عبد الرحمن۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک سوال ہے۔ جیسا آپ رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کی ہوں کچھ عادت ہے کیا؟ مطلب 3 5 7 ایسا کچھ؟ اور دوسرا سوال ہے، سجدے میں جو آپ نے جتنی بھی دعائیں بتائی ہیں اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا پھر اپنی زبان میں کچھ دعا کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے جی۔ دیکھیے سب سے ہم پہلی بات ہے، جیسے دعاؤں کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ دعائیں جو ثابت ہیں وہ پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن کیا اتنی ہی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آگے دعائیں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، دوسری دعائیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں رہا مسئلہ کہ جب سجدے میں آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا ہے، مزید دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اردو زبان میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر اردو زبان میں کرنا ہے تو زبان کو بند رکھیے، لپسنگ مت کیجیے، دل دل میں بولیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے علاوہ جو بھی قرآن کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں صاحب، تعداد کچھ ہے شیخ صاحب، مطلب ہاں مسئلہ تعداد کا، سبحان جی رب ہاں۔ العلیٰ؟ ہاں دیکھیے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھا، جی ہاں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جو وطر کی تیسری رکعت ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو دعائے قنوت اور میں جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں رفع الیدین اللہ اکبر کھانے کے بعد دعائے قنوت شروع کرنی ہے، یا پھر سورہ مطلب سورہ پڑھنے کے بعد سیدھے ہی ہمیں دعائے قنوت اسٹارٹ کر دینی ہے؟ رکوع کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ، رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے؟ رکوع سے پہلے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو مسئلہ رکوع کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو دعائے قنوت ہے
یہ رکوع جانے سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے، یہ سوال ہے؟ جی جی، ٹھیک۔ نہیں نہیں، یہ سوال نہیں ہے میرا، ہوں یہ جی میرا مطلب یہی ہے کہ رکوع سے پہلے ہی تو پڑھتے ہیں نا. ہوں تو پہلے رفع تو الیدین کرنا ہے یا پہلے دعا پڑھنا ہے، یہ پوچھنی ہے؟ جی جی جی، رفع الیدین کے حوالے سے سوال ہے میرا. ہاں دیکھیے، دعا کرنے کے وقت رفع الیدین انسان کب کرتا ہے؟ جب رکوع میں جاتا ہے تب کرتا ہے. جب آپ رکوع سے پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں تو پہلے دعا پڑھیں گے، بعد میں رکوع کر کے آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ سورہ پڑھنے کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا ہے، سیدھے دعائے قنوت پڑھنی ہے مطلب. جی ہاں، اس کے بعد رکوع، اس رفع الیدین کا تعلق رکوع سے ہے، دعا سے نہیں ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اور شیخ ایک دوسرا سوال جو ہے وہ کل کے حوالے سے ہے. جیسے کہ پروننسیشن کا بتا رہے تھے کہ حرف کی ادائیگی بالکل صحیح طریقے سے نماز کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی کے منہ کے اندر السر ہو جائیں، چھالے ہو جائیں تو، اور اس سے صحیح پروننسیشن نہیں کری جا رہی ہو، تو پھر وہ اس حالت میں کیا کرے؟ لا بالکل بولا ہی یکلف نہیں جا رہا اللہ ہو. نفسا الا وسعها. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اتنی ہی عبادت کے لیے واجب قرار حکم دیتا ہے جتنا اس کے پاس طاقت ہے. انسان بیمار ہے، آپریشن ہو چکا ہے، السر کی بیماری جیسے آپ نے کہا، منہ میں چھالے وغیرہ ہیں، پروناؤنسیشن ایک وقت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اگر اوپر نیچے ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن علم نہ حاصل کرنا، اس کا اصلاح نہ کروانا، جان بوجھ کے پروناؤنسیشن غلط پڑھنا، یہ نماز کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. بی بی اسما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، آج تک کے جتنے بھی آپ کے فقہ کے کلاسز ہوئے ہیں، اس کا لنک یوٹیوب پر مل جاتا کیا؟ بالکل موجود ہیں، جی ہاں، جتنے ہیں جزاک سب. اگر آپ آئی جی او سی کے ویب سائٹ پر جائیں گے، خاص کر یوٹیوب پر جائیں گے، فقہ کی کلاسیں، عقیدے کی کلاسیں، سب الحمدللہ وہاں پر اپلوڈڈ ہیں. جی جزاک اللہ. حیاک اللہ، مرحبا. سعدیہ، کل بھی آپ نے سوال کیا لیکن بڑا تاخیر سوال کیا، یہاں تک کہ میں نے میٹنگ کو کٹ کر دیا تھا. جی سعدیہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، صبح کے وقت کے صبح کے نماز کے وقت بہت مسجدوں سے اذان ہوتی ہے. کیا ہوں اس کی جواب دے لیتے ہیں تو ٹائم تاخیر ہو جاتا ہے اس کے حوالے؟ دیکھیے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک ارد گرد بہت ساری مساجد ہوتی ہیں، جتنی ہاں، طاقت ہو سکتا ہے اتنا جواب دے، لیکن ایک جواب تو انسان کو ضرور دینا چاہیے. ایک ہی وقت میں ملٹیپل جگہوں سے اذان ہو رہی ہے تو کیا ہر اذان کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں، ایک اذان کا جواب دیجیے. لیکن پھر بھی اگر آپ ثواب کے خواہش مند ہیں تو دوسرے تمام، یعنی جتنے اذان ہو ان کا جواب دیجیے. لیکن ایک کا تو انسان کو دینا چاہیے، بقیہ اس پر واجب و ضروری نہیں ہے. شیخ، اب 2-3 مسجدوں کے جواباً دیے تھے، جواب دیے تھے شیخ، پھر نیکسٹ ہمیں نماز پڑھ سکتے کیا بول کے؟ بالکل بالکل، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کیجیے، آپ نماز کھڑے ہو جائیے. جی بالکل. ہاں جی شیخ، اور نماز کے حوالے میں ایک کوشچن تھا. ہوں آیت الکرسی پڑھے جاتے شیخ نماز کے درمیان؟ کیا نماز کے درمیان کب؟ جب سورہ فاتحہ کے بعد. ہاں، تو ضم سورے کی جگہ آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یہ ہاں سوال ہے؟ ہاں شیخ، جی ہاں، قرآن تھوڑے کی ایک آیت ہے نہیں وہ. پڑھنا بولتے، تھوڑے نہیں پڑھ سکتے بولتے، مگر نہیں 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 نہیں، قرآن کی آیت ہے نا، یہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. دیکھیے، چیٹ باکس میں فقہ کی کلاس کے ساری پلے لسٹ بھیج دی گئی ہے. اگر اس پلے لسٹ پہ کلک کریں گے تو جتنی فقہ کی کلاسیں ہیں ساری ایک جگہ آ جائیں گی. اور کتاب التوحید کی کلاس کی بھی پلے لسٹ بھیج دی گئی ہے، آپ اس پر کلک کریں وہ بھی آئے گا. جو فرسٹ لنک ہے وہ چینل کی لنک ہے. ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.